السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر غلام مشتبہ آپ کو ڈاٹ ڈائیورسٹی میں ایک بار پھر خوش آمدید درس کرتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے پاس جو ہے ایک راول پنڈی میں واقع ڈھوک ہسو کے علاقے کا دل خراش واقعہ لے کے پیش ہوا ہوں۔ اس واقعے کو پیش کرنا یا اس اسٹوری کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آج یہ کوشش کروں گا کہ اگر آپ بھی اس طرح کی کس سچویشن میں آپ پھنس جائیں تو آپ اس سے کیسے نکلیں گے۔ دوستو، یہ کہانی ہے اختر نامی ایک شخص جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ شخص تھا جو ڈھوک ہسو کے علاقے راول پنڈی میں رہا کرتا تھا۔ اس کے تقریباً 3 بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ابھی ہیں۔ تو اختر جو ہے وہ کیٹرنگ کا یا جو میرج ہالز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ گزشتہ 3-4 مہینے سے محرم کے بعد، کیونکہ جو ہے وہ شادیوں کا سیزن آف ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ روزگار میں جو ہے وہ تنگی آ گئی اور وہ اکانومک کرائسس کا شکار ہو گیا۔ تو اس میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 مہینے کا بجلی کا بل جو ہے وہ اس کے اوپر تقریباً 12,000 کا وہ بل ڈیو ہو گیا، اور کرائے کے مکان میں وہ رہا کرتا تھا۔ تقریباً 20,000 روپے جو ہے تقریباً اس مالک مکان کے جو ہے وہ کرایہ جو ہے وہ چڑھ گیا۔ ان حالات کو اختر فیس نہ کر سکا اور دل برداشتہ ہو کر اس نے جو ہے خودکشی جو ہے کر لی۔ تو اس واقعے کو سن کر جو ہے میں جو ہے بڑا مجھے دکھ ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کو، اپنے جو ساتھیوں کو یہ گائیڈ کروں کہ ان معاملات میں، ایسے معاملات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ دیکھا جائے تو ایک کمبائن فیملی سسٹم میں رہ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے والد اور والدہ بھی رہ رہے تھے، اس کے بھائی رہ رہے تھے، اس کے چچا رہ رہے تھے۔ ایک پورا ایک فیملی سسٹم جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم سے وہ رہ رہا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ سمجھ میں بھی مجھے بالکل نہیں آیا، کہ آخر اختر نے یہ اپنا پرابلم کسی کے ساتھ بھی شیئر کیوں نہیں کیا۔ تو دوستو، ہم میں سے اگر کوئی بھی ان حالات کا شکار ہو جائے تو ہمیں اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ دوست ہونے چاہیے۔ چند ایک دوست، 4 5 6 8 10 آپ کے ایسے جگری دوست ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ ان طرح کے معاملات کھل کر شیئر کریں۔ اور یقیناً میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کل کے دور میں رشتہ دار بھی ہمیں کام نہیں آتے، مگر ہمارے دوست جو ہیں وہ بہت کام آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کافی دفعہ جو ہے زندگی میں اس طرح کے نشیب و فراز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور کافی دفعہ میں مالی جو ہے کرائسس کا شکار ہو چکا ہوں، اور اس میں پھر میں نے جو ہے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی، انہوں نے مجھے میری کچھ ہیلپ کی، اور پھر میں نے کچھ ذرائع نکالے، تو میں جو تھا وہ اس اکانومک کرائسس فیز سے نکل آیا۔ حقیقت میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم اکانومک کرائسس میں ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم نے جو ہے نا ہوپ لیسنس کا شکار نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ ہم نے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جو اکانومی کا ویل ہے اس کو چلائے رکھنا ہے، کیونکہ جب ہمارا ویل اکانومی کا چلے گا تو زندگی کا پہیہ چلے گا، تو تھوڑا چل کر ہمیں پریشانی ہوگی، تنگی ہوگی، تو مگر آخر کار جو ہے ہمارا جو ہے وہ کام چل پڑے گا۔ تو دوسرا، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ایک ہی جو ہمارا روزگار ہے، چاہے کاروبار ہو چاہے نوکری ہو، اس کے اوپر ڈپینڈ نہ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں جو ہے ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے۔ آج کل کے ایک جنگی حالات جو ہے نا ایک ہیں پوری دنیا میں، تو اس میں ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا آپ کوئی جو ہے نا پکوڑے بھی جو ہے نا بیچنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا کوئی فنگر فرائز کا جو ہے وہ اسٹال لگا سکتے ہیں۔ آپ
کوئی چھولے بھی ہم جو ہے نا وہ بھی ہم اس کو ریڑھی لگا سکتے ہیں، یا ہم اسٹاپس پہ جو ہے وہ ان کو سیل کر سکتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. بریانی کی جو ہے نا ہم کوئی بنا کے، دال چاول بنا کے ہم جو ہے نا ان کو سیل کر سکتے ہیں، تو ان سے ہماری انکم ہو سکتی ہے. کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. ہمیں نا گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا جو ہے میں نوٹ کیا کہ اس پورے دلخراش واقعے میں جو ہے وہ یہ تھا کہ اختر نے کسی سے شیئر نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرابلمس جو ہیں اپنوں سے شیئر کریں، اپنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تو شیئر کریں. یقیناً ہمیں جو ہے نا ہمیں کچھ ہیلپ ملے گی، اور ہمارا زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑے گا. کیونکہ دوستو زندگی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے. لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. زندگی آسان نہیں ہے. زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، اور مشکلوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے، دکھوں کے بعد ہی خوشیاں آتی ہیں. اگر اس طرح سے ہم سوچنا شروع کر دیں کہ ہم مالی جو ہے نا خراب حالات کا شکار ہیں، یا اور کوئی ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں، تو کیا ہم اپنی جان لے لیں گے؟ نہیں، اس طرح ہم ہرگز نہیں کریں گے. یہ ہمارا دین بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. یہ جو ہے نا اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو آپ جو ہے ہمت نہ ہاریں. ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں ہمت نہیں ہارنی. آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں گے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پھر رپیٹ نہ ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.